السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ملتانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سونیا ملتانی آفیشل۔ ناظرین، کل ایک خبر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ خبر یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں نے بڑا سوچا تھا کہ میں ان پہ ویڈیو نہیں بناؤں گی، لیکن کل کی جو نیوز میں نے دیکھی، کل میں نے سوچ لیا کہ میں ایک ولاگ ضرور بناؤں گی مفتی قوی صاحب کے اوپر۔ مفتی قوی صاحب کی انٹرویو ایک وائرل ہوا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک لڑکی بشرا شکیل وہ کرنے کے لیے گئی ہیں، تو انہوں نے کیونکہ مفتی صاحب بڑے اس معاملے میں فیمس ہیں کہ جی زنا جو ہے نا وہ جائز ہے اور زنا کو انہوں نے حرام نہیں کہا، تو بڑے یوٹیوبر جا رہے ہیں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے۔ ایک تو لال مسجد والے واقعے پہ مفتی عبدالعزیز نے جو ان کو وہاں سے نکالا، اور ایک تو اس حوالے سے وہ سوال جواب کر رہے ہیں، ایک یہ سوال ہر بندہ کر رہا ہے۔ تو میں نے بھی، اچھا یقین کریں گے ہمارے سرائکی ہیں اور ملتان سے، میں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ اپنا کوئی ریفرنس ڈھونڈتی ہو تو ان کا انٹرویو کرتی ہوں، لیکن کل جب میں نے دیکھا بشرا شکیل کو، جو وہ بیچاری بتا رہی کہ میں نے انٹرویو کے لیے ٹائم لیا، تو کہتے ہیں کہ محترمہ اپنا چہرہ تو ذرا سامنے کیجئے اور آپ کا چہرے کا دیدار کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ انٹرویو کرنا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتی ہے بیچاری، وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ دکھایا تو وہاں پہ آپ سب نے دیکھا مفتی صاحب مجھے اپنا ایک سرائکی شعر یاد آ گیا ہے، چک مار دسیں گل کپ گھنسیں اے ہونٹ رتے چم چٹ گھنسیں اور جلدی کر چمی دے میں کو نہ تے زوری ریت میں پٹ گھنسیں۔ تو مفتی صاحب کا وہی حال ہے کہ وہ کچھ امید دے نہ دے وہ زوری ریت پٹ لیتے ہیں۔ تو اس بیچاری کو وہ انٹرویو کے لیے جو نا بیچاری نے ان کی بات مانی، کیمرے پہ آئی تو آگے انہوں نے جو حال کیا، اور میں داد دیتی ہوں اس کے، بہت اچھا کیا اس نے کہ ویڈیو بنا لی۔ تو مفتی صاحب بڑے علابے کلابے ملا رہے تھے، بڑے جھوٹ جھوٹ بول رہے تھے، بڑی باتیں شاتیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا اگر آپ کہتے ہو میں بتاؤں، کہتے ہیں آپ ڈرتی کیوں ہیں، بلا جھجک بتائیں۔ تو انہوں نے سارا پول کھول دیتا مفتی صاحب کا، تو مفتی صاحب ہوتے چاروں کونے چت ہو گئے۔ لیکن جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اور مفتی صاحب کو اب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب ہوں تو خدا دا واسطہ کا خیال کرو پوری دنیا دے وچ۔ اچھا آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، مفتی صاحب جب بولتے ہیں ایک ایک حدیث کو، ایک ایک بات کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں آیات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مطلب بتاتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ اپنی جو حرکتیں کرتے ہیں تو یقین کریں اتنا غصہ آتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اتنا علم ہونے کے باوجود یہ جو حرکتیں اگر نہ کرے تو مفتی صاحب کتنا گریٹ انسان ہے۔ مفتی قوی صاحب کی بات کر رہی ہوں، کوئی اور نہ سوچیے گا، ٹھیک ہے؟ تو مفتی صاحب کتنا گریٹ انسان ہے، اگر یہ جو حرکتیں لڑکیوں کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ، کبھی کس کے لیے کبھی کس کے لیے۔ اب کل ایک نئی بات بھی میں نے سنی، کہتے ہیں جی راکھی ساونت نے مجھے اپنے ساتھ شادی کی آفر کی ہے اور میں نے اس لیے شادی کے لیے ہمیں بھر لی تو اس سے پاکستان اور بھارت کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کی شادی سے پاکستان اور بھارت کے حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مفتی صاحب؟ مجھے بتائیں، میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں۔ اسی وقت بے اختیار مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بھارت کے حالات جو ہے نا، راکھی ساونت سے آپ شادی کریں گے تو تب آپ کے حالات اچھے ہوں گے۔ تو یہ بات سب آپ لوگ سوچیے گا ضرور۔ تو یہ بات میں نے بھی سوچی، اور باقی بہت اچھا کیا بشرا نے کہ انہوں نے اسی وقت بات کو دبایا نہیں، اسی وقت بتایا۔ شاید اسی بہانے بدنامی کے ڈر سے مفتی صاحب کو تھوڑا سا احساس ہو جائے، تھوڑا سا اب دل میں یہ سوچیں کہ اب یہ عمر نہیں رہ گئی۔ آئے دن کبھی آپ شراب کو حلال کر دیتے ہو، کبھی زنا کو حلال کر دیتے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، تو ان حرکتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ پہ حقیقت میں کہہ رہی ہوں، آپ پہ سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات، بلکہ انڈیا والے دوسرے ممالک والے بھی ہنستے ہوں گے آپ کی یہ باتیں، آپ کی یہ حرکتیں دیکھ کے کہ آپ کس طرح کے مفتی ہیں، آپ کیا درس دیتے ہوں گے، آپ لوگوں کو کیا درس دیتے ہوں گے جو آپ کی حرکتیں ہیں۔ آپ کو دیکھ کے بندہ کیا آپ سے سیکھے؟ جو نیو جنریشن جس کو ٹھیک کرنے کا ہم نے ایک وہ کیا ہوتا ہے، عزم کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے پاس بھیجیں گے، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ اپنی علم کی روشنی میں ان کو سمجھائیں گے، ان کو راہ راست پہ لے کے آئیں گے۔ لیکن آپ تو خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو آپ کو پہلے راہ راست پہ آنا چاہیے۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے لوگ آپ سے کیا حاصل کریں گے؟ لوگ تو آپ سے یہی، جو نیو جنریشن وہ تو آپ سے یہی چیزیں سیکھے گی۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال کریں، اور اس طرح نہیں کرتے ہوتے آپ۔ یقین کریں دوستو، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں مفتی صاحب کا انٹرویو کرتی ہوں، اور میں نے کسی کے ذمہ بھی لگایا ہوا ہے، اور میری خواہش ہے، یہ سرائکی ہیں ملتان سے، میری خواہش ہے میں ان کا انٹرویو کروں، اور میں پوری ریسرچ کر رہی ہوں ان کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکانا ان کو، میں ان سے سوال بھی کروں گی، ان کو جواب بھی دوں گی، اور ان سے جواب لوں گی بھی۔
تو بس میری خواہش یہی ہے کہ میں ایک دفعہ یہ مجھے ملے میں ان کا انٹرویو کروں. باقی جو ہے نا ان کو میں بتاؤں گی کہ ہر جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ جو ہے نا چک مار دے سہیں گل کپ گن سہیں اے ہونٹ رتے چم چٹ گن سہیں ہن جلدی کر ہن چمی رے میں کو نہ تے زوری رہی تو میں پٹ گن سہیں. ہر جگہ پہ پٹ گن سہیں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو نہلے پہ دہلا بھی آپ تھوڑا سا خیال کریں, احساس کریں, اس طرح نہیں کرتے ہوتے باتیں. مفتی صاحب اب دیکھیں آپ نے ایک خاتون کو اس طرح کی بات کی, میں خاتون کی بات کر رہی ہوں, دیکھیں آپ نے اس کو چھیڑا, یہ بھی فون پہ آپ اس طرح کی جو گفتگو کی اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں, آپ نے اس کو ہراساں کیا, اس نے سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اپنے انٹرویو کے دوران آپ کا پول کھول دیا اور انہوں نے آواز بھی آپ کی ویڈیو بھی انہوں نے اوپن کر دی ہے, تو کتنی شرمندگی کی بات ہے. تو اس چیز کا تھوڑا سا احساس کریں. ناظرین آپ مفتی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں مفتی کبیر صاحب کے بارے میں کہ ان کو اب براہ راست پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. میں اب یہاں پہ جب کل میں نے ان کی حرکت دیکھی تو میں نے یہ سوچا مفتی عبدالعزیز صاحب نے مسجد لال مسجد والے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے, ان کا صحیح کہا تھا کہ 100 کوڑے مارے جائیں, کیونکہ ایسے یہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ مطلب جس لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں, جس عورت کو بھی دیکھتے ہیں, بس ایسی یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے مفتی صاحب. اب آپ لوگوں کو سکھائیں, آپ سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ نہ کہ آپ ہمیں غلط راہ دکھائیں, بھٹکائیں راستوں سے. تو ناظرین اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, ناظرین اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.